بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ کوئز شو سوالوں کا سفر میں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اسی بہترین حدیث کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ایپیسوڈ اور ملتے ہیں ہمارے آج کے مسافر سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہیں سسٹر تسمین زہرا سورانی. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. سسٹر اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پلیز. میرا نام تسمین زہرا ہے اور میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی جی. کیا کرتی ہیں آپ، کون سی فیلڈ میں؟ میں فزیو تھراپی کورس میں سیکنڈ ایئر میں اسٹڈی کر رہی ہوں. فزیو تھراپی کورس کر رہی ہیں؟ جی ماشاء اللہ، دیٹ از ویری نائس. اس کے علاوہ دینی علم کیسے حاصل کرتی ہیں آپ؟ سنڈے کلاسز وغیرہ ہے اور باقی بکس ریڈ وغیرہ. اس سے سنڈے کلاسز بھی جاتی ہے، بکس بھی ریڈ کرتی ہے. چلیے، ہم امید کرتے ہیں آپ کی جو نالج ہے وہ آپ کا ساتھ دے اور آپ ایزیلی ہمارے سارے لیولز کمپلیٹ کر پائیں انشاءاللہ. آپ ہمارے پہلے کے سیزنز میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. جی. تو تب آپ کا سفر مکمل نہیں ہوا تھا. جی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار آپ کا سفر مکمل ہو جائے. جی. چلیے، آل دی بیسٹ. تھینک یو. دیکھتے ہیں ہمارا آج کا پہلا سوال کیا ہے. ان میں سے کون سا سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتا ہے؟ آپشن اے سورہ ناس، آپشن بی سورہ فلق، آپشن سی سورہ توحید یا پھر آپشن ڈی یہ سب. آپشن ڈی یہ سب. محفوظ کر لوں؟ ہاں. کمپیوٹر آپشن ڈی یا یہ سب کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی یا یہ سب اس کا بالکل صحیح جواب ہے. سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ توحید تینوں ہی کل سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جو کل ورڈ ہے اس سے سٹارٹ ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں دوسرے کویشچن کی طرف. ان میں سے کس نبی کا لقب خلیل اللہ ہے؟ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت اسحاق علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ ہاں. محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہی خلیل اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کا دوست. اللہ کا دوست. بڑھتے ہیں تھرڈ کویشچن کی طرف. یہ ایک جی کے کویشچن ہے. آپ کو بتانا ہے کہ اف یو آر ان اندور یو آر ان وچ اسٹیٹ آف انڈیا؟ اے اتر پردیش، بی مدھیہ پردیش، سی کرناٹکا یا پھر ڈی کیرلا. بی مدھیہ پردیش. کانفیڈنٹ؟ ہاں. محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن بی مدھیہ پردیش کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن بی مدھیہ پردیش اس کا بالکل صحیح جواب ہے. اندور مدھیہ پردیش کے اسٹیٹ میں ہے. بڑھتے ہیں فورتھ کویشچن کی طرف. کن دو امام کو حسنین کہا جاتا ہے؟ اے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، بی امام باقر اور صادق علیہ السلام، سی امام نقی و تقی علیہ السلام یا پھر ڈی ان میں سے کوئی نہیں. آپشن اے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ ہاں. محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن اے امام حسن و حسین علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے امام حسن و حسین اس کا بالکل صحیح جواب ہے. یہ جو حسنین ہے یہ ایک جمع پلورل کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے اور حسنین کہا جاتا ہے امام حسن اور امام حسین کو. جی. بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف. ان میں سے ذبی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ اے حضرت ادریس علیہ السلام، بی حضرت الیاس علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپشن ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ ہاں. محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. اسی کے ساتھ بہت آسانی سے بنا زیادہ سوچے ہوئے اپنے سارے آنسرز دیے اور یہ سب کے سب رائٹ تھے اور ہمارا لیول 1 بھی کمپلیٹ ہو گیا. آئی ایم شیور کہ لیول 2 بھی آپ اسی آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پر لیول 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین. ہمارے ساتھ ہے سسٹر تسمین زہرا سورانی جنہوں نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے بنا کسی لائف لائن کے استعمال کے ساتھ. اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول 2. تسمین ریڈی ہیں آپ؟ جی. لیول 2 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. آپ کو ایک امیج دکھائی جا رہی ہے. اس امیج کو آپ دھیان سے دیکھیے. اب آپ کا کویشچن یہ ہے کہ یہ نماز کا کون سا رکن ہے. آپشن اے رکوع, آپشن بی سجدہ, آپشن سی قیام یا پھر آپشن ڈی تشہد. آپ کے 4 آپشن ہیں. آپشن اے رکوع, آپشن بی سجدہ, آپشن سی قیام یا پھر آپشن ڈی تشہد. آپشن سی قیام. آپشن سی قیام. کانفیڈنٹ ہے آپ؟ ہاں. میں چاہتی ہوں کہ آپ پھر سے ایک بار امیج کو دھیان سے دیکھیے اور پھر ہمیں بتائیے کہ کیا یہ رکوع ہے, سجدہ ہے, قیام ہے یا پھر تشہد ہے. نارملی اس پوزیشن پہ کب بیٹھتے ہیں ہم لوگ؟ قیام کے ٹائم پہ, رکوع, سجدہ یا پھر تشہد. تشہد کے ٹائم پہ بیٹھتے ہیں. اور قیام کے ٹائم پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کھڑے اسٹینڈنگ پوزیشن ہاں, ہوتی ہے. جب ہم لوگ ذکر پڑھتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہے اس کا آنسر؟ تشہد. تشہد محفوظ کر لوں؟ ہاں. شور؟ ہاں. کمپیوٹر آپشن ڈی تشہد کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی تشہد اس کا صحیح جواب ہے. اوکے. نارملی تشہد کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ وہ پوزیشن کا امیج تھا. بڑھتے ہیں 7th کویشچن کی طرف. امام علی علیہ السلام کی تلوار کا نام بتاؤ جو انہیں جنگ احد میں ملی. اے ذوالقرنین, بی ذو شہادتین, سی ذوالفقار یا پھر ڈی ذوالجلال. آپشن سی ذوالفقار. ذوالفقار ہاں. محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن سی ذوالفقار کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی ذوالفقار اس کا بالکل صحیح جواب ہے. امام علی کی جو تلوار تھی اس کا نام ذوالفقار ہے. بڑھتے ہیں 8th کویشچن کی طرف. جناب موسیٰ علیہ السلام کے وہ کون سے بھائی ہیں جو فرعون کے دربار میں ان کے ساتھ گئے؟ اے جناب یوشع بن نون, بی جناب اوہنا علیہ السلام, آپشن سی جناب متا علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی جناب ہارون علیہ السلام. اب تک آپ سارے سوالوں کے جواب بنا سوچے آنسر کر رہی تھی. اب تھوڑا سوچنا پڑ رہا ہے. کچھ سنا ہے اس بارے میں, کچھ پڑھا ہے کہیں پر؟ کنفیوژن ہے آپشن اے اور آپشن ڈی میں. آپشن اے اور ڈی میں کنفیوژن ہے. جی. جناب یوشع بن نون ہے کہ جناب ہارون علیہ السلام ہے؟ کنفیوژن ہے تو لائف لائن بھی ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ آپ کی تینوں لائف لائن ابھی بھی محفوظ ہے. آپ بہت اچھے سے آنسرز دے رہی ہیں اب تک کی. میں چاہتی ہوں کہ ابھی بھی آپ سوچ سمجھ کے آنسر دیں اور آپ کا سفر آگے بڑھے. لائف لائن استعمال کرنا چاہوں. لائف لائن استعمال کرنا چاہیں گی؟ کون سی لائف لائن کا استعمال کرنا چاہیں گی؟ فلپ لائف لائن. فلپ. آپ اس کویشچن کو چینج کرنا چاہتی ہیں؟ جی. کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن فلپ کے ذریعے اس کویشچن کو چینج کرنا چاہتی ہے. اب یہ کویشچن تو چینج ہو گیا, پھر بھی اگر آپ ایک جواب دیتی تو وہ کیا ہوتا؟ آپشن ڈی جناب ہارون. آپشن ڈی جناب ہارون. چلیے اسے محفوظ کر کے دیکھتے ہیں صحیح ہے یا نہیں. کمپیوٹر آپشن ڈی جناب ہارون علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی جناب ہارون علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. اگر آپ لائف لائن نہیں یوز کرتی اور یہ جواب دیتی تو شاید وہ رائٹ ہوتا. پھر بھی چلیے فلپ کیے ہوئے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کویشچن کیا ہے. ابھی یہ ایک آڈیو کویشچن ہے. آپ کو ایک آڈیو سنایا جائے گا جو آپ کو دھیان سے سننا ہے اور بتانا ہے کہ وہ کون سی سورہ کی آیت ہے. ریڈی ہے آپ؟ ہاں. کمپیوٹر پلیز پلے دا آڈیو. آپ کے 4 آپشنس ہیں. آپشن اے سورہ علق,
ऑप्शन बी सूरह कद्र, ऑप्शन सी सूरह बैयना, या फिर ऑप्शन डी सूरह ज़िलज़ाल। ऑप्शन डी सूरह ज़िलज़ाल। कॉन्फिडेंट? हाँ। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन डी सूरह ज़िलज़ाल को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी सूरह ज़िलज़ाल इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ आपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं लेवल 2 कंप्लीट करने के लिए। हाउ आर यू फीलिंग? डर लग रहा है। अब डर लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है ना? बट लाइफ लाइन भी है और आई एम श्योर आपकी जो नॉलेज है वो आपका ज़रूर साथ देगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से आंसर्स दे रही है सोच समझ कर, और बिना यानी आपको आते हैं ऑलरेडी आंसर। क्वेश्चन देखते ही आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, जिससे समझता है कि आपको आंसर्स आते हैं। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। खाने काबा पर जब अब्राहा ने हमला किया तो उस वक्त कौन काबे की देखभाल कर रहा था? ऑप्शन ए हज़रत खुसै अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत किलाब अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। अब्राहा का वाक़या आप पढ़ा है या सुना है आपने? हाँ, सुना है। तो क्या सुना है उस बारे में? क्या हुआ था अब्राहा के वाक़ये के टाइम पर? मतलब वो खाने काबा को तोड़ने के लिए आता है, तो फिर अबाबील के ज़रिए वो लोग हलाक हो जाते हैं, एकदम चबाए हुए भूसे की तरह। तो उस टाइम पे जो खाने काबा की देखभाल थी वो कौन कर रहा था? हज़रत कुसै अलैहिस्सलाम, हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम, हज़रत किराब अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। 2 लाइफ लाइन अभी भी बची हुई है। फ्लिप का इस्तेमाल आप कर चुकी है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप अपनी लाइफ लाइन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट सोचते हैं कि हम लेवल 3 में लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, बट फिर लेवल 2 में ही जो भी आंसर है वो उनका रॉन्ग हो जाता है। क्या लगता है क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी लग रहा है। कितना % श्योर है? 60%। 60% है। सो बाकी का 40% कहाँ पर है? ऑप्शन बी में भी है। ऑप्शन बी का। हाँ। ये 2 नाम सुने हुए लगते हैं ना? हाँ। मजलिसों में और हर जगह ये नाम तो सुना ही देता है ना? इसके लिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। क्योंकि आपने फॉर श्योर रीड नहीं किया है, इसके लिए आई एम सेइंग कि सुना है। हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे आप? थोड़ा ज़ोर डालेंगे अपनी मेमोरी पे और हिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश करेंगी और एक एक वाक़या देखेंगी कि कौन से टाइम पर कौन था, हज़रत हाशिम कब थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन थे, उनके बारे में अगर आप सोचेंगी तो आई थिंक आपको थोड़ा याद आ जाएगा। या फिर अगर आपने हज़रत खुसै अलैहिस्सलाम और हज़रत किलाब अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ पढ़ा है या कुछ सुना है तो आप रिलेट कर सकती हैं। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना या पढ़ा ज़रूर होगा इस बारे में। थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। अब्राहा के टाइम पे खाना काबा की देखभाल कौन कर रहा था? जब अब्राहा का वाक़या पेश आया तब खाने काबा की देखभाल कौन कर रहा था? हज़रत खुसै अलैहिस्सलाम कौन थे? नो आइडिया। नो आइडिया। हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम कौन थे? हाशिम नाम कहाँ से आता है? हज़रत किलाब अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ सुना है? और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम कौन थे? जनाब अब्दुल्ला के वालिद है ना, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, यानी वो रसूल खुदा के दादा थे। हाँ, है ना? और जनाब हाशिम कौन थे? तो अब्राहा का वाक़या किस टाइम पे पेश आया था? रसूल खुदा के दादा के टाइम पे कि जनाब हाशिम के टाइम पे, हज़रत खुसै के टाइम पे, या फिर हज़रत किलाब अलैहिस्सलाम के टाइम पे? और अगर स्टिल कंफ्यूज है तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफलाइन का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह से आप खेल रही हैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर लेवल 3 तक जाएंगी और लेवल 3 भी कंप्लीट कर सकती हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन को आप राइट आंसर देंगी तब आप लेवल 3 तक पहुंच पाएंगे। लाइफ लाइन का इस्तेमाल करूँगी। लाइफ लाइन यूज़ करना चाहेंगी? कौन सी लाइफ लाइन यूज़ करेंगी? 50-50 या फिर डबल फ्रीज़? डबल फ्रीज़। डबल फ्रीज़? डबल फ्रीज़ के ज़रिए आप कौन से 2 ऑप्शन महफूज करना चाहेंगे?
ऑप्शन बी और ऑप्शन डी. ऑप्शन बी एंड डी. कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती हैं. आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को महफूज कर लिए. अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी महफूज हो गए. कौन सा ऑप्शन पहले चेक करना चाहेंगे आप, बी या फिर डी? बी. बी. कंप्यूटर, क्या इसका सही जवाब ऑप्शन बी हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम है? नहीं, ये गलत जवाब है. अब देखते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है या नहीं. यस, ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही है. जब खाने काबा का ये जो वाक़या था अबराहा का, वो पेश आया, तब खाने काबा की मुतवक्किल जो थे वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे. अब याद रहेगा आपको. हाँ. और घर जाके इसके बारे में और रीडअप भी करेंगे आप इंशाल्लाह. जी जी. इंशाल्लाह. इसी के साथ 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ. 10वां सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. इनमें से कौन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई है? ए अब्दुल्ला बिन अली अलैहिस्सलाम, बी उस्मान बिन अली अलैहिस्सलाम, सी जाफ़र बिन अली अलैहिस्सलाम, या फिर डी ये सब. इनमें से कौन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई यानी रियल ब्रदर्स हैं? ए जनाब अब्दुल्ला बिन अली अलैहिस्सलाम, बी उस्मान बिन अली अलैहिस्सलाम, सी जाफ़र बिन अली अलैहिस्सलाम, या फिर डी ये सब. इनमें से कौन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई है, यानी उनकी मदर जो है, इनमें से जो ऑप्शन जो आंसर है उसमें से उनकी मदर जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम है और उनके फादर जनाब अली अलैहिस्सलाम है. तो इस लिहाज से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इसका आंसर है? ऑप्शन डी लग रहा है, ऑप्शन डी लग क्योंकि रहा है. मौला अब्बास के मतलब उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे ना, इसके लिए उनको उम्मुल बनीन कहा जाता था. ओके, तो आपको लगता है कि इसका मतलब आंसर? हाँ, ऑप्शन डी लग रहा है मुझे. बाकी भाइयों के नाम नहीं पता हज़रत अब्बास के अलावा? नहीं, अब्दुल्ला सुना है हम्म, और बाकी 2 में थोड़ा कंफ्यूजन है. बाकी 2 में कंफ्यूजन है. जी. इसके लिए आप ऑप्शन डी सिलेक्ट करना चाहती है या ये सब? लेवल 2 का आखिरी सवाल है. आपकी 2 लाइफलाइन इस्तेमाल हो चुकी है, 1 लाइफलाइन अभी भी बची है. 50-50 अभी भी बची हुई है. डबल फ्रीज और फ्लिप का आप इस्तेमाल कर चुकी है. लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहूँगा. लाइफलाइन हाँ. आप 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती हैं, राइट? जी. कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है. आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए. 50-50 के ज़रिए आपके 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है. अब आपके 2 ऑप्शन बचते हैं. ऑप्शन सी जाफ़र बिन अली अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी या ये सब. ऑप्शन डी या ये सब. कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन डी या ये सब को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन डी या ये सब इसका बिल्कुल सही जवाब है. इसी के साथ आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है. आपकी तीनों लाइफलाइन जा चुकी है, बट इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप लेवल 3 इजीली कंप्लीट कर पाएंगी अपनी नॉलेज के ज़रिए. इंशाल्लाह. लेवल 3 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन, हमारे साथ है सिस्टर तस्मीन ज़हरा सुरानी, जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है अपनी तीनों लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ. अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3. सिस्टर, रेडी हैं आप? जी. ऑल द बेस्ट फॉर लेवल 3. थैंक यू. लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. कुरान मजीद के कितने सूरे हुरूफ मुक़त्तआत के ज़रिए शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 20 सूराज, ऑप्शन बी 9 सूराज, ऑप्शन सी 14 सूराज एंड ऑप्शन डी 29 सूराज. हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में पता है आपको? नहीं पता है. तो हुरूफ मुक़त्तआत यानी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, अलिफ लाम मीम, ऐसे जो हुरूफ के साथ जो सूरे स्टार्ट होते हैं वो कितने हैं? ओके, जो अल्फ़ाबेट्स है कुरान के, उसके साथ जो
سورہ شروع ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 20، 9، 14 یا پھر 29؟ کچھ پڑھا ہے آپ نے اس بارے میں، کچھ سنا ہے؟ سورہ تو پڑھی ہے بٹ کتنی سورہ ہے وہ نہیں پتہ، کنفیوژن ہے، جی اور اب تو لائف لائن بھی نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا اس کا صحیح جواب؟ آپشن ڈی لگ رہا ہے مجھے 29 سے. آپشن ڈی. جی کتنا پرسنٹ شیور ہے آپ؟ 50%. 50%. باقی کا 50%؟ 20 سورہ ہے، 9 سورہ ہے، 14 ہے یا پھر 29؟ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ آپ قرآن کے سورہ ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپشن ڈی. آپشن ڈی محفوظ کر لوں؟ ہاں. کمپیوٹر آپشن ڈی 29 سورہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی 29 سورہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آپ نے بہت ہی مایوسی کے ساتھ جواب دیا تھا کہ آپشن ڈی 29 سورہ، بٹ یہ بالکل صحیح جواب ہے. سو آر یو فیلنگ ہیپی ناؤ؟ ریلیکس؟ تھوڑا ہاں. تھوڑا تھوڑا. اب بس 4 کویشچن بچے ہیں، ہے نا؟ ہاں. وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ، ڈونٹ وری. بڑھتے ہیں 12th کویشچن کی طرف. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے باپ اپنے بیٹوں کو. کس سورہ مبارک کی آیت ہے؟ اے سورہ بقرہ آیت نمبر 146، بی سورہ نساء آیت نمبر 155، سی سورہ مائدہ آیت نمبر 56 یا پھر ڈی سورہ انفال آیت نمبر 107. کچھ یاد آ رہا ہے اس بارے میں کہ کون سی سورہ کی آیت ہے یہ؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ یا پھر سورہ انفال؟ آپ کیا سوچ رہی ہے؟ اگر آپ مجھ سے بات کریں گی دین آئی ول آلسو گیٹ ٹو نو کہ ہاں، اور شاید اس بات چیت کے دوران آپ کو آپ کے آنسر بھی مل جائے. آپشن اے اور سی میں ہے کنفیوژن. سورہ اے اور بقرہ. سی میں. جی. تو اے کے لیے کیا سوچ رہی ہے آپ اور سی کے لیے کیا سوچ رہی ہے؟ سورہ بقرہ کی بھی آیت ہو سکتی ہے یہ. سورہ بقرہ کی بھی آیت ہو سکتی ہے. جی. سورہ بقرہ میں کس چیز کے بارے میں بیسکلی بات ہوئی؟ اگر آپ نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے تو اس میں کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ کنفیوژن ہے؟ یس. پھر بھی دل یا گیس ورک کون سی طرف زیادہ جاتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہی جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی کامن آیتس سورہ بقرہ میں ہے نا، اسی لیے ذہن وہیں جا رہا ہے زیادہ تر ذہن وہیں جا رہا ہے. ہاں. اوکے، تو کیا کرنا چاہیں گے؟ یو وانٹ ٹو تھنک فار سم مور ٹائم؟ یس. اوکے، میں چاہتی ہوں کہ آپ آرام سے سوچ سمجھ کے آنسر دیجیے، بٹ رائٹ آنسر دیجیے، پرووائڈیڈ کہ وہ آنسر رائٹ ہو. ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ پیغمبر اسلام کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے باپ اپنے بیٹوں کو. یہ کس سورہ مبارکہ کی آیت ہے؟ سو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپشن سی بھی لگ رہا ہے، سورہ مائدہ. اوکے، سو دونوں میں سے کیا چوز کرنا چاہیں گے آپ؟ آپشن اے یا آپشن سی؟ آپشن سی. آپشن سی. کیا انسٹرکٹ کروں میں کمپیوٹر کو؟ کون سا آپشن محفوظ کرنے کے لیے بولوں؟ آپشن اے یا آپشن سی؟ آپشن سی. آپشن سی. شیور ہو آپ؟ کانفیڈنٹ؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی سورہ مائدہ آیت نمبر 56 کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپ کنفیوز تھی، آپ آپشن اے چوز کر رہی تھی، پھر آپ نے سڈنلی آپشن سی سلیکٹ کیا، اور آپشن سی اس کا بالکل غلط جواب ہے. اس کا صحیح جواب آپشن اے سورہ بقرہ آیت نمبر 146 ہی ہے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سفر آپ کے ساتھ یہیں پر مکمل ہوتا ہے.
ویری ویل پلیڈ. آپ نے لیول 2 کمپلیٹ کیا اور آپ لیول 3 کے 13 کویشچن تک پہنچی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اور پڑھائی کریں گے اور ہمارے اگلے سیزن میں پھر سے پارٹیسپیٹ کریں گے. جی کیونکہ آپ نے ہمارا لیول 2 مکمل کیا اور آپ لیول 3 کے 13 کویشچن تک ہی پہنچ پائی تھی, اس لیے آپ ہمارے شو کی لیول 2 کی انعامی رقم لے جائیں گی. کنگریچولیشنس. تھینک یو. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.